اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ انتہائی کرشماتی اور پرتاثیر وظیفہ ہے۔ اس کو جمالی وظیفہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، اس کو علماء نے اس کو آزمایا ہوا ہے، اسی لیے میں یہ وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور جو اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ذریعہ معاش کا حصول یا معاشی پریشانیاں ہیں، جس میں ہر طبقہ بری طرح پسا ہوا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، جو شاید صحیح بھی تھا، لیکن آج روپیہ، پیسہ، دولت زندگی کا سفر گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ دولت، پیسہ، روپیہ کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، اور اس میں اللہ پاک جب آپ حلال اور جائز طریقے سے کماتے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص انتہائی مفلس حال تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ایک راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے، وہ کافی تیزی سے جا رہے تھے کہ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کو روک لیا۔ حضرت موسیٰ نے جب دریافت کیا کہ بھائی تم نے میرا راستہ کیوں روکا، تو اس نے کہا کہ تم تو اللہ کے پیغمبر ہو نا، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہو، میرا ایک پیغام اپنے رب تک پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بہت مفلس حال ہوں، ایک وقت کھاتا ہوں، اگلے وقت کی خبر نہیں، آج پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے۔ تم اپنے رب سے یہ ضرور کہہ دینا کہ میرے نصیب کا جتنا بھی میرے نصیب میں جو کچھ ہے وہ مجھے ایک ہی وقت میں عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ دیوانہ بندہ ہے، کوہ طور پر چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کلام فرما دیا تو ایک دم یاد آیا کہ اس بندے کا پیغام بھی پہنچا دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کا سارا جو کچھ اس نے کہا تھا ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور پھر اللہ کی راہ پر نکل گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے دوبارہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان جس میں لگ رہا ہے کہ میلہ سجا ہوا ہے، دیغیں پک رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، خوب ہریالی، چہل پہل، ایک میلے کا سا سما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ کر پوچھا کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ تو ایک شخص نے اشارہ کیا کہ وہ جو دور کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا ہے، یہ سارا کچھ سجایا ہوا کھیل اسی کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ وہی شخص مفلس حال تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پیغام بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بڑے تعجب کے ساتھ کہ یہ سب کیا ہے، تم تو اتنے تو وہ مسکرائے اور کہا کہ آپ بھی بہت تعجب میں ہوں گے، حیران ہوں گے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب آپ نے میرا پیغام اللہ تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی وقت میں میرا سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ نے آپ کی بات رکھ لی اور مجھے ایک ہی وقت میں جو کچھ میرے نصیب کا تھا مجھے دے دیا۔ میں نے آدھا کھایا اور آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! جب میں نے صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ صدقے کا بدلہ تو فوراً دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈبل مجھے واپس کر دیا۔ میں نے پھر آدھا کھایا اور آدھا صدقہ کر دیا۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ میں آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میرے رزق میں، میرے مال میں، میرے روپے پیسے میں، میری آل اولاد میں، میری زمینوں میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نہیں سنبھال پا رہا۔ دیکھا آپ نے؟ تو آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے روپے پیسے میں انتہائی برکت ہوگی، آپ دولت مند بن جائیں گے، اور آپ کے مال میں، روپے پیسے، آل اولاد، کاروبار سب میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ لیکن آپ بھی
اس تجارت میں سے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیجئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے میرے بہن بھائیوں کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے، بالکل سادہ کاغذ، صاف ستھرا، بغیر لائنوں والا ایک کاغذ لے لیجئے، اور اس کاغذ پر روشنائی سے صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد پوری سورہ فاتحہ لکھ لیجئے۔ پیپر اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس پہ 3 چیزیں آپ کو لکھنی ہیں، اس کا آپ ذرا سا احتیاط کیجئے گا کہ اتنا بڑا کاغذ لے لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد سورہ فاتحہ لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا لکھنی ہے جو اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، یا کافی المؤسی لما خلق من عطایا فضلہ یا کافی، یہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس پیپر کو فولڈ کر کے چھوٹا سا بنا لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک موم بتی لے لیجیے، آج کل ایزلی اویلیبل ہوگی، موم بتی کو پگھلا کے موم میں، اور اس کاغذ کو اس موم سے کور کر دیجئے، موم جامہ بنا دیجئے۔ اب یہ ایک تعویذ کی صورت بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ روزانہ یہ عمل کرنا ہے کہ اس تعویذ کو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے، اور صبح کے وقت تمام گھر والوں نے اس پانی سے ایک ایک گھونٹ پانی پی لینا ہے، اور پھر اپنے کاموں پہ چلے جانا ہے۔ جو دفتر جانے والے ہیں وہ دفتر چلے جائیں، جو دکان پہ جانے والے ہیں یا اپنا کاروبار شروع کرنے جانے والے ہیں، تمام گھر کے افراد اس میں سے پانی پی لیں، اور آپ کچھ عرصے کے بعد اگر اس کا موم جھڑ رہا ہو تو اس کو دوبارہ سے ریکور کر لیجئے گا۔ یہ عمل آپ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے دولت کو ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے انوارات، اس کے تجلیات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دیکھیں گے، اور آپ کا دولت مند بننے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس خوب ساری دولت آ جائے تو پھر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیجئے گا، صدقہ خیرات کریا کیجئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ صدقہ خیرات رکھتا نہیں ہے بلکہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو دیتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کی عبادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے مخلوق کی خدمت ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ بس آخر میں پھر وہی بات، ایک شرط کہ نماز کی پابندی کیجئے گا، استغفار کی کثرت کیجئے گا، بہت دل کے ساتھ یہ عمل کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔